السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین کرام، پروگرام صوت ہادی پیش خدمت ہے اور بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور جو کچھ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سنا جائے، سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کی ہماری اس نشست میں گفتگو کا موضوع وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا آغاز ہم نے گزشتہ پروگرام میں کیا تھا، اور اس کا کچھ معمولی حصہ بیان کرنے کو باقی رہ گیا تھا۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سب سے پہلے حدیث کا وہ آخری حصہ بیان کریں گے، اس کے بعد پھر ہم دیگر احادیث کی طرف آئیں گے۔ میں چاہوں گا کہ حسب معمول ایک بار مؤلف رحمہ اللہ کے ذکر کردہ اس باب کے الفاظ کا تذکرہ کیا جائے جس باب کے تحت انہوں نے ان احادیث کو ذکر کیا ہے، تاکہ باب اور حدیث میں ذکر ہونے والے مسائل و احکام کے ساتھ مطابقت قائم ہو سکے اور بات کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ کتاب الحج یعنی حج کے سلسلے میں یہ احادیث ذکر کی گئی ہیں، اور خاص طور پر حج کا یا عمرے کا جو اہم رکن ہے احرام، اس کی کیفیات کے بارے میں یہاں مسائل اور احکام ذکر کیے جا رہے ہیں۔ تو ہم گفتگو کے اس حصے پر پہنچے کہ ایک محرم جو کہ حج کا ارادہ رکھتا ہے، احرام کے باندھ لینے کے بعد وہ اگر احرام عمرے کے لیے باندھتا ہے تو ایسے حالات اس کو درپیش ہوتے ہیں کہ کیا آیا وہ عمرے کا باندھا ہوا احرام اس کو حج کے احرام میں بدل دے، یا حج کی نیت سے باندھا گیا احرام حالات کے تقاضے کے مطابق وہ عمرے میں اس کو بدل دے، اور اس کے بعد وہ حلال ہو کر دوبارہ 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھ لے حج کے لیے۔ تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس لیے مؤلف نے تفصیل سے ان احادیث کا تذکرہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو کہ حج کے ارادے سے تھا، اور آپ کے ساتھ امہات المومنین بھی تھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جمع غفیر تھا، تو اس وقت یہ حالات پیدا ہوئے کہ صحابہ نے حج کے ارادے سے ہی احرام باندھا، اور پھر جب وہاں پہنچے تو اس وقت عمرہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ جو ساتھ اپنے قربانی کا جانور رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس احرام کو باقی رکھے یہاں تک کہ حج کو ادا کرے، مکمل کرے، اور جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں وہ فائدہ اٹھائے، عمرہ ادا کرنے کے بعد حلال ہو، اور اس کے بعد وہ 8 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کا احرام باندھے۔ ساری احادیث جو ہم نے ذکر کی ہیں، زیادہ تر موضوع یہی گفتگو ہے جو ہم نے ذکر کی ہے۔ جو پچھلی نشست میں ہم نے حدیث ذکر کی اور اس کا کچھ بقیہ حصہ ذکر کرنے کو رہ گیا،
وہ حدیث نمبر 759 ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ، جس میں وہ سفر کے احوال بیان کرتی ہیں۔ تو جب گفتگو یہاں تک پہنچی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حیی بن اخطب جو ام المومنین تھیں وہ بھی ساتھ تھیں، انہوں نے بھی حج ادا کیا، تو کہنے لگیں کہ شاید میری وجہ سے بھی لوگوں کو جلدی مکہ جانے میں رکاوٹ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سن کر خاصی ایک اکتاہٹ سی محسوس ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ اقرا حلقہ اوا ما طفت یوم النہر، سار منڈی یا نگوڑی کے الفاظ استعمال ہوئے، اور کہا کہ کیا تم نے یوم النہر قربانی کے دن، جس دن کے 4 اعمال کیے جاتے ہیں، حج کا طواف نہیں کیا تھا، جسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں یا طواف افادہ جو رکن کہلاتا ہے؟ قالت کہنے لگیں قلت بلا، ہاں کیوں نہیں، میں نے کیا تھا، طواف افادہ تو میں نے کر ہی لیا تھا۔ قال لا بأس انفری، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، اگر تم نے طواف زیارت کر لیا ہے تو پھر تم ہمارے ساتھ جا سکتی ہو، اس لیے کہ انہیں بھی یہ مسائل درپیش ہوئے جو مکہ داخل ہوتے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حیض کے دن شروع ہوئے تھے اور انہیں عمرے سے روک دیا گیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حج کے اختتام پر یہ معاملہ ہوا، غالباً حکمت تھی اس میں تاکہ مکے آتے ہوئے بھی اور مکے سے نکلتے وقت بھی کچھ مسائل امت کی خواتین سیکھ لیں یا انہیں علم ہو، اس کے بعد ہر معاملے میں اللہ کی حکمت ہے۔ بہرحال معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی خاتون جسے حید آ جائے یا نفاس کے دن شروع ہوں، یا یہ ہے کہ کوئی مرد جسے کوئی مجبوری مرض یا بیماری کی وجہ سے بن جائے اور وہ طواف وداع نہ کر سکے، الوداعی طواف جسے کہتے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، کہ حج کرنے والا شخص جو ہے اس کا آخری جو عہد ہے وہ اللہ کے گھر کے ساتھ ہو، یعنی طواف کرے، اس کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف پلٹے۔ تو شرعی عذر لاحق ہونے کی صورت میں اگر طواف افادہ کر لیا ہے ہر مرد اور زن نے، یہ دونوں میں سے کسی ایک نے، تو وہ اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں اگر طواف وداع نہ بھی کر سکیں۔ لیکن اگر طواف زیارت یعنی حج کا رکن کسی کا رہتا ہو تو اس کے لیے، چونکہ وہ رکن ہے، اس کے بغیر حج مکمل ہی نہیں ہو پاتا، تو اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا اور وہ ہر صورت میں طواف کر کے ہی واپس وطن کی طرف سفر کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ مسئلہ یہاں سے واضح ہوا۔ فرمایا انفری، یعنی کوئی بات نہیں، چلیے انفری، نفر ینفرو کا باب آتا ہے، نفر ینفرو، تو دونوں طرح نفورا نفر دابۃ کا معنی بھی ہوتا ہے کہ جو جانور ہے وہ اپنی جگہ سے بدکا یا اچھلا یا چمکا، اور نفرا فلان الی الشیء، فلاں شخص نے فلاں چیز کی طرف جانے کی جلدی کی، یہ بھی معنی آتا ہے نفر ینفرو۔ اور فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، قرآن مجید میں یہ لفظ ذکر ہوا ہے۔ اور اسی طرح انفروا خفافا وثقالا، اللہ کے راستے میں نکلو ہلکے پھلکے یا بوجھل۔ تو فرمایا انفری، تم چلو۔ قالت عائشہ، تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ ساتھ تھیں، کہتی ہیں کہ فلقینی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
وہو مسعد من مکہ، میں بھی اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ عمرہ کرنے کے بعد حسب موعد، جو کہ وعدہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلی آپ کے ساتھ ملنے کے لیے، تاکہ ہم مکہ کی طرف چل سکیں، سفر جاری رکھ سکیں۔ تو کہتی ہیں کہ اس حال میں ہماری ملاقات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالائی پہاڑی یا ٹیلے پر مکہ سے مدینہ کی طرف رخ کیے ہوئے چڑھ رہے تھے، وَأَنَا مُنْحَبِطَةٌ عَلَيْهَا، اور میں نشیب میں اتر رہی تھی، یعنی اتنا فاصلہ تھا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا کہ عائشہ اپنا عمرہ پورا کرنے کے بعد واپس آ گئی ہیں یا آ رہی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بیان فرمایا کہ اتنا فاصلہ تھا، جب آپ چل پڑے اور میں پیچھے سے پہنچ گئی۔ یا راوی کو الفاظ کا شک ہوا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یا تو یہ الفاظ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے رخت سفر باندھتے ہوئے مدینہ کی جانب ٹیلے پر چڑھ رہے تھے بالائی حصے پر، اور میں نشیب میں اتر رہی تھی نیچے، یا پھر یہ الفاظ انہوں نے بیان کیے کہ وَأَنَا مُنْحَبِطَةٌ عَلَيْهَا أَوْ أَنَا مُسْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْحَبِطٌ مِنْهَا، کہ میں بالائی حصے پر چڑھ رہی تھی نشیب سے اوپر کی طرف، اوپر کی جانب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے وہ نیچے اتر رہے تھے، یعنی بالائی حصے سے نیچے کی طرف نشیب کی طرف اتر رہے تھے۔ بہرحال یہ الفاظ ہیں جو کہ اس حدیث کے آخری اختتامی الفاظ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نمبر 759 جو ہم نے بیان کی، اور اللہ کی توفیق سے جو بھی اس حدیث میں بیان ہوا اس کے ذکر کا مقصد یہ تھا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے اپنے اس باب کے ساتھ وہ الفاظ کہ جس میں ایک جو عمرہ ہے اس کو حج میں کے احرام میں اور حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں بدلنا ضرورت کے مطابق یہ درست اور جائز ہے۔ آگے آتے ہیں، اسی باب کے ضمن میں مؤلف رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے، اور یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، جن کا پچھلی حدیث میں بھی ذکر آتا رہا ہے، انہی سے ہی یہ مروی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ان کے بارے میں ذکر کر دیا جائے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بڑے جلیل القدر صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی تھے۔ ان کا پہلے نام جاہلیت میں عبد القعبہ تھا، رحمۃ للعالمین نے خود نام بدلا اور عبد الرحمن رکھا۔ اس کے بعد یہ تقریباً سن 6 ہجری صلح حدیبیہ کا جو سال تھا اس سال یہ مسلمان ہوئے۔ ان سے تقریباً 8 کے قریب احادیث مروی ہیں، اور ان 8 احادیث میں سے جو 3 ہیں وہ متفق علیہ ہیں، جنہیں امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، دونوں نے اپنی اپنی صحیح میں۔ تقریباً سن 58 ہجری میں 58 یہ فوت ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور صلح حدیبیہ کے مقام پر یہ یا اس موقع پر حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔ ان سے یہ حدیث مروی ہے۔ آتے ہیں حدیث کی جانب، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، ان یردف عائشہ، کہ عائشہ اپنی بہن کو وہ ساتھ لے لے۔ یہ رادف یردف اور سامع یسمع، رادف لہو اور رادف یردف دونوں طرح آتا ہے۔ ردیف جس کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے ہونا یا بیٹھنا،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث میں یہ باقاعدہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے انہوں نے وہ حدیث معروف جامع ترمذی کی بیان کی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا۔ تو ردف کا معنی ہی پیچھے ہونا یا پیچھے بیٹھنا، جو کوئی آگے ہے تو اس کے پیچھے ہونا، اور ردیف پیچھے بیٹھنے والا۔ اردف یردفو کا معنی ہوتا ہے کسی کو ساتھ ملانا، اپنے سواری پر یا سواری کے علاوہ بھی اس کا ساتھی بن جانا، اور اس کے ساتھ اس کو ساتھ لے کر چلنا، یہ بھی اس کا معنی مناسب ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہاں جو الفاظ ہیں وہ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یردف عائشہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، کس غرض سے، جو کہ حدیث میں پہلے ذکر ہوا ہے کہ وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، انہیں لے کر وہ تنعیم تک جائیں اور انہیں عمرہ کرا لائیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول، دیگر لوگ تو حج کے ساتھ اور عمرے کے ساتھ پلٹیں اور میں صرف عمرے کے ساتھ جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم پھر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ تنعیم وہ مقام ہے جو کہ حرم سے باہر ہل میں ہے، اور چونکہ اس وقت جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے یہ جگہ قریب ترین تھی، تو ضروری نہیں کہ اہل مکہ یا اس طرح کوئی خاتون جس کو کوئی عذر شرعی لاحق ہو جائے تو وہ عمرہ ادا کرنا چاہے اپنا چھوٹا ہوا، تو وہ تنعیم ہی جائے، جہاں آج ایک مسجد بھی ہے اور اس کا نام مسجد عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بلکہ یہ جائز ہے کہ اپنے قریب ترین کسی بھی ایسے مقام پر جو حرم سے باہر ہو تو وہ باہر جا کر تلبیہ پڑھتے ہوئے عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر وہاں بیت اللہ شریف میں آ کر اپنا عمرہ ادا کر سکتا ہے۔ اہل مکہ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے ہی، حرم سے ہی جب نکلیں گے تو اس وقت عمرہ ادا کرنے کے لیے وہ باہر کسی بھی مقام پر ہل کی طرف آئیں گے۔ جب اہل مکہ کے رہنے والے جو اصل باشندے ہیں، پرماننٹ جو رہنے والے مستقل، یہ ان کے لیے کہ وہ باہر آ کر تنعیم یا کسی اور جگہ سے جو اپنے قریب ترین ہل ہے وہاں سے وہ احرام باندھیں گے۔ تو ناظرین، یہ حدیث بالکل مختصر تھی جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العمرہ اور باب عمرۃ التنعیم میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔